الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اکرام، معزز بزرگوں، دوستوں، غیور نوجوانوں، گزشتہ جمعہ میں استقبال رمضان، اعمال رمضان، فضائل رمضان پر بات ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں اسلام کی پہلی جنگ عظیم جو کہ غزوہ بدر ہے، اس عظیم جنگ کا واقعہ رونما ہوا۔ ارادہ ہے کہ آج کے جمعہ میں اسی جنگ عظیم کے حالات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ غزوہ بدر اس وقت پیش آیا جب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مظالم سے تنگ آ کر، کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، کفار کی پریشانیاں جو امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، کفار کا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا، اور جب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ تو میرے آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، لیکن جو کفار مکہ ہیں ابھی بھی پراپوگنڈے کر رہی ہیں، تدبیریں بنا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد عربی کو تکلیفیں دی جائیں۔ وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکی ہیں ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اگر بلال حبشی ہیں تو ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر عرب کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، تب بھی بلال حبشی نے کہا کہ میں کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بھی کفار اپنے مظالم سے باز نہ آئے۔ کفار پھر حضرت بلال حبشی کو گرم پتھروں کے اوپر پورا دن لٹا دیا کرتے تھے۔ اتنے مظالم دیے تو رب کائنات کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی کفار کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا کر کے کبھی صحابی رسول کو تنگ کرتے ہیں، کبھی اصحاب رسول پہ ظلم کرتے ہیں، تو کبھی امام الانبیاء کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کے مظالم سے تنگ نہ آئیں۔ اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ اور آپ کی جماعت جو کہ صحابہ کرام ہیں، آپ اپنے صحابہ کرام کو جمع کیجئے اور اعلان جہاد کر دیجئے۔ صحابہ کرام کو بتلا دیجئے کہ اب آپ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اب آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن صحابہ کرام کو جمع کیا۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ مشورے کے لیے صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ اس مجلس کی قیادت خود نبوت کر رہی ہے۔ نبوت بھی کون سی ختم نبوت کر رہی ہے؟ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کی، اس میٹنگ کی، اس جماعت کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساری بات بتلائی ہے کہ اے میرے صحابہ، رب کائنات نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ اب آپ کفار کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر جائیں۔ اب صحابہ کرام کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتلائی ہے۔ اب صحابہ کرام کو جب پتہ لگ گیا کہ اب جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، تو سب سے پہلے صحابی جنہوں نے امام الانبیاء کی آواز پر، امام الانبیاء کے حکم پر، امام الانبیاء کے اس مشورے کے اوپر لبیک کہا، اس کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کے اندر سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے، اور امام الانبیاء کو کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میری جان مانگتے ہیں تو میری جان حاضر ہے، اگر آپ میرا مال مانگتے ہیں تو میرا مال حاضر ہے، اگر آپ میرے والدین مانگتے ہیں تو میرے والدین بھی آپ کے قدموں پہ قربان، اگر آپ میری اولاد چاہتے ہیں تو میری اولاد بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد پھر عثمان غنی اٹھے، عثمان غنی کے بعد شیر خدا علی المرتضیٰ وہ اٹھتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہیں۔ اسی طرح باری باری ہر صحابی اٹھتا جا رہا ہے، اور امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول، مہاجر صحابی رسول ہیں، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر صحابی سے حلف لیتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے۔ حضرت سعد اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے، اگر آپ جتنے سپاہی کہتے ہیں میں آپ
آپ کو اتنے سپاہی میسر کروں گا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، تمام مہاجر آپ کی اطاعت کریں گے، تمام انصاری صحابہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ کا حکم ہو گیا ہے جہاد کا، ہم نے آپ کا حکم مان لیا ہے۔ اے نبی آپ چاہیں ہمارے مال میں سے جتنا لے لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جتنا چاہیں ہمارے مال کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں ہماری سواریوں کو لے لیں، جتنا چاہیں نہ لیں۔ اے نبی اگر آپ ہماری جان مانگتے ہیں تو جان حاضر ہے، اے نبی اگر آپ ہمارا مال مانگتے ہیں تو مال بھی حاضر ہے۔ اب باری باری ہر صحابی رسول اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو جہاد کا اعلان ہوا ہے، اس جہاد میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کے قدموں پہ اپنی اولاد کو قربان کیا ہے، اپنے والدین کو قربان کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا ہے، اپنے مال کو قربان کیا ہے، اپنی جائیدادیں قربان کی ہیں، اپنے گھر قربان کیے ہیں، ہم نے اپنے باغات آپ کے قدموں پہ قربان کیے ہیں۔ اے نبی اب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب ہم اپنی جان کا بھی نذرانہ آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اب ادھر اعلان جہاد ہو گیا، صحابہ اکرام سے مشورہ لے لیا گیا، میٹنگ ہو گئی، سارا مشورہ ہو گیا۔ اب ہر صحابی چندہ لے کے آ رہا ہے، ہر صحابی رسول چندہ لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بزرگہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگہ عورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہنے لگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ زندہ نہیں ہے، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی زندہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی میں اتنی زیادہ امیر ہوں کہ کھل کے آپ کے ساتھ تعاون کر سکوں۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے سر کے بال کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اے نبی میں جانتی ہوں میرے ان سر کے بالوں کی کوئی اوقات تو نہیں ہے، کوئی اہمیت تو نہیں ہے، کوئی اتنا وجود تو نہیں ہے، کوئی اتنی قدر تو نہیں ہے، لیکن اے نبی کم از کم کسی جو غازی ہے اس کے گھوڑے کی رسی ہی بن جائیں گے۔ اے نبی میرے ان بالوں کی رسی بنا کر کسی گھوڑے کی نیام میں ڈال دینا۔ اے نبی لیکن میرے ان بالوں کو تو اس چندے کی رسم میں قبول کر لیجئے، کس لیے؟ تاکہ کل قیامت کے دن میں بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جن لوگوں نے جنگ بدر کے لیے آپ کے ساتھ اپنا جانی اور مالی تعاون کیا تھا۔ اب ہر صحابی آ رہے ہیں، کوئی کھجوریں لے کر آ رہے ہیں، کوئی جنگ کا ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، کوئی اپنی سواریاں لے کر آ رہے ہیں، کوئی تلواریں لے کر آ رہے ہیں، کوئی ڈھال لے کر آ رہے ہیں، کوئی زنجیر لے کر آ رہے ہیں۔ اب جنگ کا ساز و سامان تیار ہو رہا ہے، چندہ ہو رہا ہے۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چندہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جنگ بدر کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اتنے میں ہی دو بچے جن کا نام معاذ اور معوذ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 10 سال ہے، ننھے منھے بچے، معصوم سے پھول ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں کھیل کر جب گھر واپس آتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ اکیلی والدہ گھر ہے، رو رہی ہے، روتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے۔ ہمت کر کے پوچھتے ہیں کہ اے امی جان ہمیں بتلائیے نا، آپ کیوں رو رہی ہیں، ہمیں وجہ بتلائیے نا، آپ کو دکھ کیا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے ہماری امی جان ہمیں بتلائیے نا،
تو ان کی ماں کہتی ہے اے بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد ہو چکا ہے، جہاد کا حکم ہو چکا ہے، اے میرے بیٹو نہ میرا والد زندہ ہے، اے میرے بیٹو نہ آپ کا والد زندہ ہے، نہ میرا خامد زندہ ہے، اے میرے بیٹو نہ ہی میری اولاد بڑی ہے، اے میرے بیٹو آپ تو چھوٹے چھوٹے ہو، اب میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی جہاد کے لیے اپنی طرف سے کوئی رشتہ دار بھیجوں۔ اب ادھر اکیلی ماں غمزدہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر میں ہیں، ماں روتے جا رہی ہے، معصوم بچے جرت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ماں کو تسلی دیتی ہیں کہ اے امی جان آپ پریشان مت ہوں، ہم جہاد میں جائیں گے۔ اب معصوم بچے ہیں، انہیں کیا پتا کہ میدان جنگ کیا چیز ہوتی ہے، انہیں کیا پتا کہ جنگ کا میدان کیا چیز ہے، جنگ کے میدان کے حالات کیا ہیں، ادھر کے اعمال کیا ہیں، کس قدر مشکلات ہیں، لیکن وہ ننھے منھے دو معصوم معاذ اور معوذ اپنی امی جان کو تسلی دے رہی ہیں کہ اے امی جان آپ روئیے نا، اے امی جان آپ آنسو نہ بہائیے، اگر آپ کا کوئی اور رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے، اگر کوئی اور جنگ کے لیے نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی جنگ کے لیے ہے اور نہ ہی تیار ہے، تو اے امی جان ہم جنگ میں جائیں گے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ ماں کہنے لگی بیٹا ابھی تو آپ جوان بھی نہیں ہوئے، بیٹوں کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب ہے، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، جب ماں نے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا ابھی آپ کی 8 اور 10 سال عمر ہے، ابھی آپ جوان تو نہیں ہو، تو بیٹوں نے جواب دیا اے امی جان اگر ہم جوان نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان تو جوان ہے نا، سبحان اللہ، کہتے ہیں ہمارا ایمان تو جوان ہے۔ اب بچوں کو اجازت مل جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم معاذ اور معوذ، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 10 سال ہے، اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے ہیں کہ قافلہ بنا کر جو ہے بدر کے مقام پر پہنچا جائے، جنگ کی جائے۔ دیکھتے ہیں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو لشکر میں ہیں ان میں سے جو کمزور ہیں، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کو جو ہے واپس گھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو۔ اب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم باری باری نظر ڈالتے جا رہے ہیں، کوئی زیادہ عمر کا بندہ ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی ضعیف آدمی ہے، امام الانبیاء اسے واپس جانے کا حکم کرتے ہیں، کوئی معذور آدمی ہے تو اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معذور تو بھی واپس چلا جا، تو میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، تو جنگ کے لیے نہیں جائے گا، تو جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام الانبیاء نبوت کی نظروں سے دیکھتے جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک 10 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہے، ایریاں اٹھائے کھڑا ہے، نبوت کی نظر پڑتی ہے اور نبوت مسکرا پڑتی ہے۔ کس لیے ایریاں اٹھائی؟ اس لیے کہ امام الانبیاء کو لگے کہ میرا قد بڑا ہے تاکہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اس ڈر سے پنجوں کے بل کھڑا ہے، کہیں امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہ کہیں کہ تیری عمر چھوٹی ہے، تو چھوٹا ہے، تو واپس چلا جا۔ قربان جاؤں اس آنکھوں پر جن آنکھوں نے نبوت کو مسکراتے دیکھا، سبحان اللہ۔
امام الانبیاء نے جب اس بچے کی طرف نظر ڈالی ہے کہ پنجوں کے بل کھڑا ہے، جب نبوت کی نظریں اس بچے پر پڑتی ہیں تو نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ قربان جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے نبوت کو ہنستے دیکھا، جن آنکھوں نے نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہے۔ اب امام الانبیاء اس بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بچے، تو چھوٹا ہے، تو اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو واپس چلا جا۔ اب وہ بچہ التجا کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرما دیجئے نا، میرا نہ والد زندہ ہے، نہ ہی میرا کوئی اور بڑا ہے، نہ ہی میرا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کی اس جنگ میں شریک ہو سکے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میری والدہ کا کلیجہ گلے کو آ جائے گا، میری والدہ ناراض ہو جائیں گی، دکھی ہو جائیں گی، میری والدہ بہت ناراض ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرما کر التجا کرتا ہوں، بہت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے جنگ میں لے جائیے۔ اس بچے کا یہ شوق اور جذبہ دیکھ کر، یہ بہادری اور جرت دیکھ کر، امام الانبیاء اس بچے کو شرف قبولیت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سب میں آگے آگے نظر ڈالتے ہیں، اسی 10 سال بچے کا چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے، 8 سال جس کی عمر ہے، وہ بھی پنجوں کے بل کھڑا ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر مسکرا پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء دوسری بار مسکرا رہے ہیں، حالانکہ تیاری جنگ کی ہو رہی ہے، لیکن جب 8 سال بچے کا شوق دیکھا، جذبہ دیکھا، اس کا وہ جنون دیکھا، تو امام الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو آگے بلاتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ اے بچے، تیری عمر چھوٹی ہے، تو ضرور بالکل تو ابھی واپس چلا جا۔ تو وہ بچے کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور کیا ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ جو ہے وہ بہت ہی ناراض ہو جائے گی، بہت ہی دکھی ہو جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بڑے بھائی کو قبول کر لیا ہے، لیکن آپ مجھے جہاد کے لیے منع کر رہے ہیں۔ اس طرح میری والدہ کہے گی کہ یقیناً تیرے میں کوئی خامی رہ گئی ہوگی، جس کی وجہ سے امام الانبیاء نے تمہیں جہاد کے لیے قبول نہیں کیا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش کھڑے ہیں، اتنے میں وہ بچہ ایک تجویز پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں بیان نہ کر دوں۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں بتاؤ۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری کشتی کرا لیجئے، میرا مقابلہ کرا لیجئے۔ کس سے کرائیے؟ میرے بڑے بھائی سے کرائیے۔ اگر میں اپنے بڑے بھائی سے یہ مقابلہ جیت گیا، اگر میری فتح ہو گئی، اگر میں نے اپنے بھائی کی کشتی کے اندر کمر لگا لی، پیٹھ زمین پر لگا لی، تو آپ مجھے جنگ میں لے کر جائیں گے۔ اگر میرا بڑا بھائی مجھے ہرا دیا، اگر میں اپنے بڑے بھائی سے ہار گیا، تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ 8 سال کا بچہ ہے، سبحان اللہ۔ میدان سجایا گیا، کشتی کا میدان سج گیا، 2 بھائی آمنے سامنے ہیں۔ کشتی سے پہلے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ اے میرے بڑے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے طاقتور ہے، تو عمر میں زیادہ ہے، مرتبے اور مقام میں زیادہ ہے، طاقت میں زیادہ ہے، میں تمہیں ہرانا نہیں چاہتا اور نہ ہی ہرا سکتا ہوں۔ اے میرے بھائی، تو ایسا کرنا، تو اپنی کمر لگوا لینا۔ سبحان اللہ۔ سج گیا ہے،
میدان کی قیادت کرنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے امام ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کشتی شروع ہو گئی۔ آخر بڑا بھائی تو نبوت کی درسگاہ کا طالب علم تھا، وہ خود کو نیچے گرا لیتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نا میری طاقت کو، میری بہادری کو دیکھیے نا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی کمر لگا رہی ہے، اپنے بڑے بھائی کی کمر لگا لی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سینے پہ سوار ہے، بڑے بھائی کی کمر زمین کے ساتھ ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کی اس جرت کو دیکھتے ہوئے، اس بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے بھی جنگ میں جانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اجازت مل گئی ہے۔ قربان جاؤں ایسی ماں پر جس نے دو ننھے معصوم، دو لختے جگر ننھے پھول کو جہاد کے لیے بھیجا۔ نہ خامد ہے اس کا زندہ، نہ اس عورت کا باپ ہے، نہ بھائی ہے، دو چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، ان کو بھی جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں بھیج دیا۔ قربان جاؤں، صفیں سج گئی ہیں، اب قافلہ نکل چکا ہے، مدینہ منورہ سے قافلہ نکلتا ہے، میدان بدر میں پہنچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی نظر سے اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب امام الانبیاء دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کی نرم زمین ہے، میدان بدر کی نرم زمین ہے، درختوں والی زمین ہے، چھاؤں دار زمین ہے، وہ تو کفار نے جو ہے لے لیا، کفار نے قبضہ کر لیا ہے۔ مسلمان چونکہ بعد میں پہنچے تھے، اب مسلمانوں کے حصے میں کون سی زمین آئی ہے؟ بنجر زمین آئی ہے، پتھریلی زمین ہے، عرب کی گرمی سے گرم اور تپش والی زمین ہے، بنجر زمین ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں۔ اب یہ زمین کن کے حصے میں آتی ہے؟ مسلمانوں کے حصے میں۔ اب امام الانبیاء پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اسی طرح سجدے کی حالت میں گر جاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ سجدے میں جا کر امام الانبیاء دعائیں شروع کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم، یہ ہماری پہلی جنگ ہے کفار کے خلاف، اے اللہ کریم ہم 313 ہیں، اے اللہ کریم وہ 1300 ہے، اے اللہ کریم کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، اے اللہ کریم ان کے پاس سواریاں بھی زیادہ ہیں، اے اللہ کریم ان کے پاس جنگ کا سامان بھی زیادہ ہے، اے اللہ کریم وہ قوت میں بھی زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اے اللہ کریم اگر تو نے مسلمانوں کو فتح نہ دی تو تیرا دین یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ امام الانبیاء میدان بدر میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نبی سجدے میں نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر چوکیداری کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہے۔ بدر کے میدان میں قرآن نازل ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ قرآن نازل ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، بدر کے میدان میں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ اب کایا الٹ گیا، کفار کے پاس جو زمین تھی وہ تھی نرم تھی، نازک زمین تھی، چھاؤدار زمین تھی۔ جب بارش کا پانی برسا تو ساری زمین پہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ اب کفار ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 4 فٹ آگے جا کے گرتے ہیں، اتنی پھسلن پیدا ہو گئی۔ یہ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور جو مسلمانوں کے پاس زمین تھی، بنجر زمین تھی،
جو کہ سخت زمین تھی، اس پہ جب پانی پڑا تو وہ نرم ہو گئی۔ ادھر جو کفار ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، ان کی صفیں درم برم ہو رہی ہیں، اور ادھر مسلمان قوت ہو رہی ہے۔ ابھی بھی امام الانبیاء نے دعاؤں کا سلسلہ نہیں روکا، حالت سجدہ میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، سجدے میں دعائیں کرتے جا رہے ہیں کہ ادھر جبریل امین فرشتوں کی جماعت کی قیادت کرتے ہوئے زمین پر عرش سے اترتے ہیں، فرش پر جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر دیکھتے ہیں کہ قطار در قطار فرشتے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ہاتھ میں کوڑے ہیں، فرشتے نورانی لباس میں اتر رہے ہیں، سفید لباس ہے، چہرے پہ نورانیت ہے۔ اب قطار در قطار روایات کے مطابق 1000 فرشتے جنگ بدر میں اترے، کفار کے مقابلے میں 313 صحابہ تھے، 1000 فرشتے اترے، اب ہو گئے 1313، 1300 کفار ہے، 1313 صحابہ اور فرشتے ہیں۔ اب جماعت کن کی وزنی ہو گئی؟ مسلمانوں کی۔ ادھر سے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے نبی سجدے سے سر اٹھائیے نا، غیبانہ مدد آ گئی ہے۔ ادھر ابو جہل کفار کی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، ابو جہل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے، اکرمہ بھی دیکھ رہا ہے، عتبہ بھی دیکھ رہا ہے، کفار کے سردار بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب قریش مکہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے قطار در قطار اترتے جا رہے ہیں، اب ہلچل مچ گئی ہے۔ اگر ادھر مسلمانوں کی صف میں ابو بکر ہیں تو کفار کی صف میں ان کا بیٹا ہے، اگر کفار کی صف میں چاچا ہے تو ادھر مسلمانوں کی صف میں بھتیجا ہے، اگر مسلمانوں کی صف میں ماموں ہے تو کفار کی صف میں بھانجا ہے۔ یہ لڑائی کس لیے ہے؟ یہ جنگ کس لیے ہے؟ صرف دین اسلام کی خاطر ہے۔ اب جہاد شروع ہو گیا۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں۔ اب چاچا بھتیجا آمنے سامنے ہے، ماموں اور بھانجا آمنے سامنے ہے، باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہے، بھائی بھائی آمنے سامنے ہے۔ اب جب کفار مکہ کی اور مسلمانوں کی جنگ شروع ہو گئی تو 2 ننھے پھول، وہی معاذ اور معوذ، حضرت عبد الرحمن جو کہ مسلمانوں کی جماعت کے چیف تھے، جن کو قاضی مقرر کیا گیا تھا، 2 ننھے بچے قاضی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے حضرت عبد الرحمن ہمیں بتلائیے نا کہ ابو جہل کون ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اے بچوں تم نے ابو جہل کا پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں سنا ہے ابو جہل امام الانبیاء کو گالیاں دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں دیتا ہے۔ تو وہ ننھے معصوم کہتے ہیں وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس سے اس میدان میں بدلہ لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بتاتے ہیں کہ وہ بندہ جو کفار کی صفیں سیدھی کر رہا ہے، جو چیخ چیخ کے لوگوں کو بلا رہا ہے اور واپس بھیج رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ اب معاذ اور معوذ 8 اور 10 سال کے دونوں بھائی ننھے پھول ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، کفار کی صف کو چیرتے ہوئے ایک بھائی ابو جہل کی لات پہ وار کرتا ہے، ضرب اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ لات ٹوٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، ابو جہل کا جسم نیچے گرتا ہے، تو دوسرا بڑا بھائی ابو جہل کی گردن پہ وار کرتا ہے اور ابو جہل کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب جب ادھر کے کافروں نے دیکھا حضرت اکرمہ نے، اب اکرمہ دیکھتا ہے کہ یہ معاذ اور معوذ ہے، انہوں نے تے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ اب جو معوذ ہے اکرمہ اس پہ وار کرتا ہے تو حضرت معوذ جو کہ ننھے سے پھول ہیں، بچپن ہے، ان کے بازو پہ لگتا ہے اور بازو کٹ جاتا ہے، ماس کے ساتھ لمک جاتا ہے۔ اب حضرت معوذ پورا دن اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ ننھا پھول ہے، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، ماس کے ساتھ لمک جاتا ہے، مکمل بازو کٹ چکا ہے، اس کے باوجود پورا دن جہاد کرتے ہیں۔ رات کو دیکھتے ہیں کہ بازو تنگ کر رہا ہے،
پیر کے نیچے دیتے ہیں شام کو تو اس بازو کو اپنے جسم سے الگ کرتے ہیں، اور تاریخی الفاظ اس بچے کے کہتا ہے کہ جو جسم کا حصہ میدان جنگ میں جہاد سے روکے اس حصے کو جسم کے ساتھ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ننھے منھے پھول، وہ ننھے منھے بچے، دو معصوم پھول ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ ادھر جو فرشتوں کی جماعت اتری ہے، فرشتے اب جو ہے کفار کے سم میں داخل ہوتے ہیں تو کفار پہ ضربیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو صحابہ آئے تو انہوں نے دیکھا کفار کی لاشوں کو، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم پہچان سکتے تھے کہ فرشتوں کی ضرب کس بندے کو لگی ہے۔ تو نشانی یہ بتلائی گئی کہ جس کافر کو فرشتے کی ضرب لگتی تھی، ایک تو گھاؤ بہت گہرا آتا تھا، زخم بہت گہرا آتا تھا، دوسرا جس جگہ فرشتوں کی تلوار یا کورا لگتا تھا اس جگہ سے جسم جل جاتا تھا۔ اب اسی طرح فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ صف میں ہیں، فرشتے بھی جہاد کرنے ہیں، غیبانہ مدد نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب لاشیں لاشیں ہیں۔ اب جب فتح ہونے کا وقت آیا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مٹی اٹھاتے ہیں، مٹھی بھر لیتے ہیں مٹی کی، یوں فضا میں بلند کرتے ہیں۔ اب یہ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، یہ میرے امام الانبیاء کا معجزہ ہے کہ غزوہ بدر میں مٹی فضا میں بلند کرتے ہیں۔ وہ مٹی جس کافر کے چہرے پہ لگتی ہے چہرہ اتنا شدید جل جاتا ہے کہ پہچان میں بھی نہیں آتا کہ یہ کون بندہ ہے۔ جس بندوں کی آنکھوں میں لگتی ہے وہ بندہ وہیں پہ نبینا ہو جاتا ہے۔ جب امام الانبیاء کا یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا، جب کفار نبینے ہو گئے تو کفار ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے، ایک دوسرے کو رونتے ہوئے، ایک دوسرے کو اپنے پاؤں کے نیچے دیتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کفار کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ ادھر سے قرآن نازل ہو گیا، جبریل امین دوبارہ تشریف لے آئے۔ جبریل امین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اے ایمان والو، کیا تم نہیں جانتے ہو ہم نے تمہیں بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ ہم نے تمہیں نصرت دی ہے، ہم نے تمہیں فتح دی ہے، کفار کے مقابلے میں فتح دی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس کے باوجود کہ تم کمزور تھے، اس لیے فَاتَّقُوا اللَّهَ تاکہ تم اس جنگ کے بعد اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے سامنے پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کے مقابلے میں ڈرنا شروع کر دو۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ غزوہ بدر کا ایسا واقعہ ہے جو رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں پیش آیا، اور غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ عظیم، جس جنگ کے بعد مسلمانوں کو خود پر فخر محسوس ہوا، جو وہ کفار کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، ڈر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بلند کی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ایک عجیب سا انقلاب غزوہ بدر میں برپا ہوا جو کہ تاریخ کی نظروں میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنا، پھر میں یوں کیوں نہ کہوں کہ میرا اللہ چاہے تو نمرود جیسے بادشاہ کو ایک مچھر کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے، ایک ابابیل پرندوں سے اللہ تعالیٰ ابرہا کافر جیسے بادشاہ کو ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے بیت اللہ کی
حفاظت کرارے. اللہ چاہے تو معاذ اور معوذ 8 اور 10 سال کے بچوں سے اللہ تعالیٰ ابو جہل جیسے کافر سے قریش مکہ کے سردار کا قتل عام کروا دے. یہ میرے اللہ کی حکمتیں ہیں. آج کے جمعے کا مقصد یہی تھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس تاریخ کو اٹھایا جائے جو کہ رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں پیش آئی. اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور عزتوں کا سبب بنایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.